یسوع کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ جس طرح کل ہم نے فادر ڈے منایا تو ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارا خداوند خدا جو لشکروں کا خالق اور مالک ہے، وہ جس نے سارا جہاں بنایا، وہی ہماری سرپرستی کرتا ہے۔ اسی نے ہمیں بیٹے بیٹیاں ہونے کا حق بخشا، اسی نے ہمیں ابا باپ کہنے کا حق بخشا۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے باپ، آسمانی باپ کو، جو ہم سب کا باپ ہے، ہیپی فادر ڈے کہتے ہیں۔ اور پھر ہمارے دنیاوی جو باپ خدا نے دیے، جس طرح یسوع کا آسمانی باپ ہمارا خداوند یہوہ یری تھا، اسی طرح دنیاوی باپ یوسف تھا۔ اسی لیے ہمارے بھی جو دنیاوی باپ ہیں، ہم سب کو ہیپی فادر ڈے کہتے ہیں، تاکہ خداوند انہیں زندگی دے، تندرستی دے، اور اسی طرح وہ جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے، اپنے بچوں پر ان کی شفقت اور محبت بنی رہے۔ پریز دی لارڈ۔ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ کل کا کلام تھا کہ اور جو تجھ سے لڑیں گے تجھ پر غالب نہ آئیں گے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے وہ ہمیں چھڑائے گا اور ہمیں بچائے گا۔ اسی طرح جب خداوند کو اپنی جنگ دے دیتے ہیں، وہ ہمیشہ ہماری جنگ لڑتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح عیسائیٰ 54:17 میں ہے کہ کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا جائے گا کام نہ آئے گا، اور جو زبان عدالت میں تجھ پر چلے گی وہ اسے مجرم ٹھہرائے گی۔ خداوند فرماتا ہے یہ میرے بندوں کی میراث ہے اور ان کی راست بازی مجھ سے ہے۔ پریز دی لارڈ۔ یہ خدا کے وعدے ہیں جو سچے اور برحق ہیں، اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو امثال اس کا 7واں باب اس کی پہلی آیات میں ہے، اے میرے بیٹے میری باتوں کو مان اور میرے فرمان کو نگاہ میں رکھ۔ پاک کلام پڑھ جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ اس کلام میں خدا ہمیں بتاتے ہیں کہ خدا کے سوا ہم کچھ بھی نہیں۔ وہ کہتا ہے صرف میرے باتوں کو مان اور اس کی فرما برداری کر، اسے اپنی نظروں میں رکھ تو جیتا رہے گا۔ اسی طرح اس کی 2 اور 3 میں ہے کہ میرے فرمان کو بجا لا اور زندہ رہے، اور میری تعلیم کو اپنی نگاہ کی پتلی جان، اور ان کو اپنی انگلیوں پر باندھ لے، ان کو اپنے دل کی تختی پر لکھ لے۔ پریز دی لارڈ۔ ہمارا خداوند ہم سے صرف یہی چاہتا ہے کہ جو خدا ہمیں حکم دیتا ہے، جو خدا کے فرمان ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، ان کو اپنی زندگی میں رکھنا ہے۔ اسی طرح امثال 19:27 میں، اے میرے بیٹے اگر تو علم سے برگشت ہوتا ہے تو تعلیم سننے سے کیا فائدہ۔ پھر خدا کہتا ہے اگر تم لوگوں نے عمل ہی نہیں کرنا، کلام کے مطابق ہی نہیں چلنا، تو ضرورت تو نہیں ہے نا پھر تم سنو۔ اگر سنتے ہو تو اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ خدا کہتا ہے جس کے کان ہو، روح کیا کہتی ہے، جس کے کان ہو سنو، کہ روح کلیسیاؤں سے کیا کہتی ہے، خداوند کیا فرماتا ہے، خدا کا پاک روح ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمیں صرف وہی پورا کرنا ہے۔ اے میرے بیٹے اگر تو میری باتوں کو قبول کرے اور میرے فرمان کو نگاہ میں رکھے تو کیا کرے گا، جیتا رہے گا۔ اے میرے بیٹے اپنے باپ کی تربیت پہ کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر۔ یہاں ہمارا خداوند ہمیں کہتا ہے کہ آسمانی کلام کے مطابق اپنے باپ کو، جو دنیاوی باپ ہے، اس کی بھی تربیت پر کان لگا، جو وہ سکھاتا ہے، جو وہ دکھاتا ہے، اور اپنی ماں کی بھی تربیت کو ترک نہ کر، کیونکہ خدا نے دنیا میں یہ رشتے بنائے ہیں، اور خدا نے کہا ہے اور اس کا وعدہ ہے کہ جو اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے اور جو ماں باپ کے کہنے پہ چلتا ہے، وہ ہمیشہ، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچے کامیاب ہوتے ہیں جو بچپن سے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ بہت دیکھا ہے کہ وہ کنٹرول میں ہوتے ہیں، وہ ہر چیز کو ان کے ماں باپ اس کنٹرول میں رکھتے ہیں، تو وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں، وہ سرفراز بھی ہوتے ہیں۔ جو ایسے ہی چھوڑ دیے جاتے ہیں تو وہ بچے کیا کرتے ہیں، آوارہ ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں خدا کا کلام یہی سکھاتا ہے کہ ہمارے جو دنیاوی ماں باپ ہے، بچوں کا فرض ہے کہ اسے کیا کریں، اس کی تعلیم پر دھیان رکھیں، اسے سیکھیں اور اس کی مرضی پہ چلیں۔ اسی طرح خداوند فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے حکمت عمر رسیدہ پشت سے نو عمر پشت کو، اور خصوصی والدین سے اولاد میں منتقل ہوتی ہے، اور اس کا کیا ہوگا، زینت کا سیرا ہوگا اور گلے کا طویت ہوگا۔ اسے کیا کرنا ہے، سنبھال کر استعمال کرنا ہے، اور خدا کے احکام اور تعلیم جو خدا نے ہمیں دیا اس پر عمل کرنا ہے۔ پریز دی لارڈ۔
اور امثال کی کتاب میں ان لوگوں کو جو خدا کے حکموں کو نہیں مانتے، جو مرضی پہ نہیں چلتے، انہیں احمق کہا گیا ہے، کیونکہ ان کے گناہ موت کا باعث بنتے ہیں۔ اسی لیے کلام فرماتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ان چیزوں کو اپنے اندر لے لینا، اپنے گھروں میں۔ اسی طرح اگر دیکھیں استثنا 6 باب اس کی 9 میں لکھا ہے، اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں اور اپنے پھاٹکوں پر لکھ لینا، تاکہ وہ جو کلام ہے، جو حقیقت ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم نے اسے لکھ لینا ہے۔ اور اسی طرح اگر امثال دیکھیں 3 اور 3 سے 4 کی آیت میں یوں لکھا ہے کہ شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہو، تو ان کو اپنے گلے کا طویت بنا اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا، کہ یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبول اور عقل مندی حاصل کرے گا۔ پریز دی لارڈ۔ جب ہم خدا کی قدرت کو، خدا کے کلام کو لے لیتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے، سب راہوں میں ہماری کیا کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ دانا بن اور خدا کی تعلیم کی فرما برداری کرنے کو اکثر راست باز پر چلنا کہا جاتا ہے۔ جو خدا کی راہ پہ چلتے ہیں، اسی لیے ان کے کہا جاتا ہے کہ وہ راست باز ہیں، جو خدا کے حکموں کو مانتے ہیں، جو خدا کی مرضی پہ چلتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح کلام میں کہا گیا کہ میری باتیں تیرے دل میں رہیں۔ میری باتوں سے مراد ہے باپ کی تعلیم یا ہدایت جو باپ دیتا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، اسے اپنے اندر رکھ لینا ہے، اور خدا کی تعلیم کو پورے دل سے ماننا اور اس پر چلنا ہے۔ اور حکمت کو بیوی بھی کہا گیا ہے، تاکہ جس طرح شوہر بیویوں کی بات مانتے ہیں، جس طرح آدم نے مانی اور گناہ کر لیا، تو اسی لیے کہتے ہیں حکمت جو ہے وہ وفاداری کے ساتھ مانی جاتی ہے۔ حکمت سے وہ محفوظ رہتا ہے، جو حکمت کے مطابق چلتا ہے وہ زندگی کو کیا کرتا ہے، محفوظ رکھتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہم جانتے ہیں کہ کس طرح آدم نے نافرمانی کی، اور دیکھیں باغ دیا گیا، سب کچھ دیا گیا، ساری سہولتیں دی گئیں، اور خدا خود ان سے ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے، تو سب کچھ دیا گیا، اور کہا کہ صرف یہ فروٹ نہیں کھانا، باقی سارا کچھ دیا گیا، آرام کرنے کے لیے دیا گیا۔ مطلب اگر وہ گناہ نہ کرتے تو یہ آرام ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا، لیکن کیا کیا، آدم نے نافرمانی کی، خدا کا حکم توڑا، اور کیا کیا، وہ باغ عدن سے نکال دیے گئے۔ تو باپ نے تو ہمیشہ اپنے بچوں کی سہولتیں دیتا ہے، ہمیشہ اپنے بچوں کی اچھی خوش رکھنے کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ اسی طرح دنیاوی باپ کی ایک میں آپ کو بتاتی ہوں، ہمارے بہت عزیز ہیں جن کے باپ نے اپنے پیسے ملے، اور اس نے کیا کیا، اپنے بچے کو گھر لے کے دیا، یہاں ڈاؤن پیمنٹ لے کے دی اور گھر دے دیا لے کے، تاکہ وہ اپنا گھر میں آرام سے رہے، اور منتھلی جو رینٹ کی صورت میں مورگیج بھرنی تھی، تو اس نے باپ نے اسے لے کر دے دیا، وہ چلا گیا، اور اس نے مطلب کئی سال بھرے بھی ہوں گے، اور بھرے تھے۔ کچھ دنوں میں جب حالات خراب ہوئے تو اس بیٹے نے مورگیج نہیں بھری، 3 مہینے نہیں بھری، تو وہ یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ 3 مہینے پیمنٹ نہیں دیتے تو آپ کا گھر لے لیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہوا، ان سے وہ گھر لے لیا گیا، اور کیونکہ بیٹے کو اتنی تکلیف نہیں تھی۔ سچ یہی ہے کہ جو اپنے پلے سے نہیں خرچ کرتا، اسے کیا تکلیف، اسے کیا پتا کہ وہ پیسے کہاں سے آئے تھے، کیسے آئے تھے، جو میرے باپ نے 10% کے حساب سے مجھے مورگیج لے کے دے دی، گھر لے کے دے دیا۔ لیکن اس نے کیا کیا، اس بیٹے نے، باپ کو جب پتہ چلا، اس نے بڑی دکھ کیا، بڑی تکلیف ہوئی، کیونکہ وہ اس کی عمر کی کنجی تھی جو اس نے اسے اپنے بیٹے کو گھر لے کے دے دیا۔ بیٹے نے کیا کیا، بیٹے نے اس کو اتنا سیریس نہیں لے لیا۔ باپ کو جب پتہ چلا وہ بہت تکلیف میں آیا، اور بیٹے سے ناراض بھی ہوا، آف کورس وہ ڈانٹا بھی ہوگا۔ جو بیٹے نے باپ سے رشتہ ہی ختم کیا، رشتہ ہی نہیں ختم کر لیا۔ ایسا ہوا کہ باپ مر گیا اور بیٹا جنازے پہ نہیں آیا۔ سنیں، بیٹا جنازے پہ نہیں آیا۔ کیا وہ پھر اپنے باپ کو کبھی مل پائے گا؟ نہیں۔ لیکن کتنا سخت دل کر دیا تھا شیطان نے اس کا، کہ وہ اپنے باپ کے آخری دیدار کے لیے نہیں آیا۔ ایون غلطی اسی کی تھی، سب کچھ اس کا تھا، لیکن آخری وقت پر اپنے باپ کو ملنے آ جاتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ نافرمان بیٹا تھا۔ اگر ہم دیکھیں اسی طرح ایک اور تھا بیٹا، اپنی ماں سے ناراض تھا، وہ بھی ہمارے اپنے ہیں، اور ماں بیچاری آخری مرحلے تک ایک ہی بیٹا تھا، 3 بہنوں کا ایک ہی بھائی تھا، اور آخری مرحلے تک اس کی ماں کی جو نظریں تھیں نا، صرف دروازے پہ لگی تھی،
صرف دروازے پہ، اور وہ اپنی مطلب آخری ٹائم تک وہ سوچتی رہی کہ ابھی بھی میرا بیٹا آ جائے گا، پر وہ نہیں آیا، وہ بیٹا نہیں آیا۔ اور یہ بھی جائیداد کا ہی مسئلہ تھا کہ جائیداد کی وجہ سے وہ اپنی ماں سے الگ ہو گیا تھا، اور پھر 1 مہینے کے بعد اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ تو دیکھیں کہ کتنا شیطان نے لوگوں کو اندھا کیا، اولاد کو نافرمان اولاد بنا دیا ہے۔ اسی طرح اگر دیکھیں فرما برداری کی باتیں دیکھیں تو ہمارے باپ ابراہیم نے کیا فرما برداری کی، باپ کا حکم مانا، اور خدا نے اسے قوموں کا باپ بنا دیا۔ پریز دا لارڈ۔ ہم روز کہیں نہ کہیں سے حوالے میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں بعض بیٹے ایسے بھی ہیں جو فرما بردار ہیں، جو ماں باپ کی اس کو قدر کو جانتے ہیں۔ ایک بیٹا تھا اور اس کا باپ پوسٹ مین تھا، اور وہ ڈلیوری کرنے جاتا تو سڈنلی باپ بیمار ہو جاتا ہے، اور اس کا بیٹا جو ہے وہ اس کی ڈلیوری کرنے جاتا ہے، اور پوسٹ مین کا کام کرتا ہے۔ تو جب وہ جوتی پہنتا ہے تو اس کے باپ کی جوتی نیچے سے پھٹی ہوتی ہے، بالکل پانی، بارش ہو رہی تھی، اس کے پاؤں گیلے ہو جاتے ہیں۔ تو کہتا ہے ہر دفعہ اسے یاد آتا ہے کہ میرا باپ ہر دفعہ سوچتا ہے کہ اس مہینے میں جوتی لوں گا، لیکن وہ لے نہیں سکتا۔ لیکن اسی طرح وہ ڈیوٹی پہ جاتا تھا، جب اس کو فیل ہوا تو وہ آ کے اپنے باپ کے قدموں میں گر گیا، اور اسے کہا کہ واقعی باپ کی عظمت عظیم ہوتی ہے۔ اسی طرح دنیا میں ایک کہاوت ہے کہ ہر کامیاب شخص کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے، لیکن ہر کامیاب بچے کے پیچھے ایک باپ کی جوانی ہوتی ہے، جو ساری جوانی اپنے بچوں پر لگا دیتا ہے۔ ہر اگر سارے کندھے باپ کے کندھوں کی طرح ہوتے تو یقیناً زمین بہت خوبصورت جگہ ہوتی، لیکن جو باپ ہوتا ہے وہی باپ ہوتا ہے۔ دانش مند بیٹا اپنے باپ کی تعلیم کو سنتا، لیکن ٹھٹھے باز اس پر توجہ نہیں کرتا، اس پہ کان نہیں لگاتا۔ بچپنے میں ایسا ہوتا ہے کہ باپ جو سخت ہوتا ہے وہ سخت دل اس لیے ہوتا ہے، وہ سخت دل نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس لیے اسٹرانگ ہوتا ہے کہ وہ اپنے غصے سے اپنے بچے کو اچھی بری چیز سے منع کر سکتا ہے، کر لیتا ہے، ڈانٹ لیتا ہے۔ لیکن ماں جو ہوتی ہے وہ محبت سے بھری ہوتی ہے، اس لیے وہ کیا کرتی ہے، اپنے بچوں سے سخت نہیں بولتی، اسے تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن کیا ہے کہ باپ صرف جس طرح ہمارا آسمانی باپ آگے کی سوچتا ہے، اسی طرح دنیاوی باپ بھی اپنے بچے کے فیوچر کے لیے سوچتا ہے، اور وہ انہیں پروان چڑھانے کے لیے سب کچھ کرتا ہے، انہیں ڈانٹتا بھی ہے، انہیں اچھی بری چیز سے منع بھی کرتا ہے۔ پریز دا لارڈ۔ اسی طرح مثال دیکھیں گے ہم، اس کا 5واں باپ، اس کی 1 سے 2۔ اے میرے بیٹے، میری حکمت پر توجہ کر، میرے فہم پر کان لگا، تاکہ تو تمیز کو محفوظ رکھے اور تیرے لب علم کی نگرانی کریں۔ پریز دا لارڈ۔ کیونکہ خداوند حکمت بخشتا ہے، علم و فہم اس کے منہ سے نکلتی ہے۔ جب تعلیم یافتہ بچے جب ماں باپ کی مرضی کو پورا کرتے ہیں، سب سے بڑی آسمانی باپ کی مرضی کو پورا کرتے ہیں، تو وہ ایک نہ ایک دن ایک مقام پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ بہت بیٹے بیٹیاں کامیاب ہوئی ہیں جنہوں نے ماں باپ کے حکموں کو مانا ہے۔ اسی طرح مثال 20 اس کا 2 باپ، اس کی 20-21 میں یوں لکھا ہے، تاکہ تو نیکیوں کی راہ پر چلے اور صادقوں کی راہ پر قائم رہے، کیونکہ راست باز ملک میں بسیں گے اور کامل اس میں آباد رہیں گے۔ پریز دا لارڈ۔ ہمیں دانش مند بیٹا اپنے باپ کی تعلیم کو سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اور اس پر کان بھی لگاتا ہے، اور جو نہیں تعلیم کو مانتے، جو تعلیم کو نہیں سنتے، وہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں، ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں۔ اسی طرح کلام مقدس میں لکھا ہے، یوحنا کی انجیل، اس کا 1 باپ، اس کی 12-13 میں، کہ لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے ہیں۔ پریز دا لارڈ۔ میرا کوئی وجود نہ ہوندا جے خداوند میری زندگی میں نہ ہوتا۔
اگر ہمارا کوئی وجود نہ ہوتا، اگر خداوند ہماری زندگی میں نہ ہوتا۔ آج ہم شکر کرتے ہیں کہ خدا نے ہم سب کو زندگی بخشی، ہمیں حکمت بخشی، ہمیں کلام بخشا ہے تاکہ ہم اس کے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کر سکیں۔ پریز دی لارڈ۔ ہم آج کے زندہ کلام کے لیے شکر کرتے ہیں کہ ہمارا خداوند، ہمارا باپ ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہ ہمیں سکھاتا ہے، وہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے باپ کو کس طرح خوش کرنا ہے، کس طرح اس دنیا میں رہنا ہے۔ یہی دنیاوی باپ بھی ہمیں چلنا سکھاتا ہے انگلی پکڑ کر، اور ہمارے آگے آگے چلتا ہے۔ بچے جب چلنا سیکھتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے باپ کے قدموں پہ چلتے ہیں جو دنیاوی پر ہے، اور جو آسمان کا باپ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ خداوند ہم سب کو اپنی پاک حکمت سے، قدرت سے بھر دے تاکہ اس کا کلام جو اس نے دیا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، ہماری اسے آنکھوں کی پتلی کی طرح محفوظ رکھنا ہے۔ دیکھتے ہیں جب آنکھ میں کچھ پڑنے لگتا ہے تو ایک دم آنکھ بند ہو جاتی ہے کیونکہ پتلی اس کی حفاظت کرتی ہے۔ اسی طرح کلام جب ہم لے لیں گے تو کلام ہماری حفاظت کرے گا۔ خداوند ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، سب بیٹے بیٹیوں کے لیے خاص خداوند جی جو بری عادات میں پڑ چکے ہیں باپ جی، جو نشہ کی چیزوں میں پڑ چکے ہیں، جو نشے کرتے ہیں، گندی روح، نشے کی روح ان میں آ چکی ہے باپ جی۔ ہم ان سب بیٹے بیٹیوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ جانے کہ یہ مسکن خدا کا ہے۔ یہ نشہ بازی جو انہوں نے، گندی روح ہے جو ان کے جسموں کو نہیں چھوڑتی باپ، ہم سب التجا کرتے ہیں باپ ان سے یہ جوانی میں یہ گناہ نہ کریں باپ جی، انہیں بچا لے تاکہ خدا یہ آپ کے فرما بردار بیٹے بیٹیاں بنے، انہیں ان گندی عادتوں سے بچا لے میرے خدا جی، رحم کریں اور اپنا فضل جاری کرے۔ اسی طرح جو آج ہاسپٹل یا گھروں میں بیمار ہیں میرے قدوس باپ، ان سب کے لیے آپ کا رحم اور فضل مانگتے ہیں کیونکہ آپ ہی نے تو کہا میں بیماری میں تمہارے بستروں کو ٹھیک کروں گا۔ باپ جی آپ کا وعدہ ہے کہ آپ ٹھیک کریں گے، تو ہونے دے باپ، جتنے نام آپ کے مذبح پہ رکھے گئے ہیں آج وہ ٹھیک ہو جائیں باپ جی، اور چلیں پھریں اور آپ کی ستائش کریں، آپ کے نام کو جلال دیں، آپ کی حمد کریں خدا جی، سب کو شفا دے کیونکہ آپ شافی ہو۔ اسی طرح جتنے سفر میں ہیں میرے خداوند ان کے سفر مبارک کرے اور ان سب کی حفاظت کرے۔ یسوع نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی ہے میرے زندہ خداوند، ہم اسی نام سے آپ سے مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی اور ہم سب ہمیشہ خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین آمین۔ پریز دا لارڈ، گاڈ بلیس یو آل۔